کیا سر طبیعت ٹھیک نہیں اور اس وقت تم نے میرا کیا حال کیا؟ میں ابھی وہ ڈاکٹر کو میرا تمیز کیا کرنے لگی؟ اب تم نہیں آ سکتی؟ نہیں میں نہیں آ سکتی. I can't leave her like this. نا میل ہوتا ہے. پھر کب اگلے کب تو آج کل ٹمارو؟ ہاں. Are you free tomorrow? میں دیکھتا ہوں اگر وہ میرے وہ ساری میرے بچے آ رہے ہیں نا پرسوں میری فیملی میں آ جائے. میں کوشش کرتا ہوں ذرا ڈیلے کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. تم اپنی فیملی کو پھر مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے میں تمہیں صبح بتاتا ہوں. مجھے نہیں صبح بتاتا ہوں تمہیں. اوکے صبح بتا دوں. ٹھیک ہے. میرے بچے آ رہے ہیں تو میں ان کو ذرا ڈیلے کرتا ہوں. تو میں تمہیں صبح بتاتا ہوں کہ کب ملنا ہے. عمران خان کی ویڈیوز تو نہیں لیکن آڈیوز کا ایک سنڈے بازار کل کے روز چلا ہے. کل تو پہلے تو ایک آڈیو آئی تو ہلچل مچ گئی. عمران خان کی آڈیو آ گئی کیونکہ اس میں باتیں ایسی تھی جو ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکی ہوں میں. لیکن جو میرا پریویس پروگرام ہے اسی ٹاپک پر اس پہ بہت لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے ہمیں آڈیو نہیں سنوائی. تو پرابلم یہ ہے کہ آڈیوز جو ہیں وہ سنوائی جانے والی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. لیکن کیونکہ سیورل آڈیوز چلتی چلی آ رہی ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اتوار بازار لگا ہوا تھا. لگ رہا تھا کہ آپ نا وہ یعنی ایک کے ساتھ ایک فری مل رہی تھی. بائی ون گیٹ ون فری کی سچویشن تھی کل کے روز. تو ایک تو میں نے آپ کو آڈیو سنوا دی. اس میں بھی مجھے وہ کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور آڈیو بھی ہے اور وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں خان صاحب جو ہیں وہ اپنا لطف و سیاست تل ہی رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے اس میں کافی وہ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جس میں جو خاتون عمران خان کے ساتھ گفتگو فرما رہی ہیں وہ آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ کون ہیں. ایک پریویس پولیٹیشین ہے اور اس وقت سب سے کڑا اور سخت وقت جو ہے وہ انہی کے اوپر ہوگا. بلکہ صرف ان کے اوپر نہیں, جن جن خواتین نے پاکستان میں ان کے ساتھ ایسی گفتگو فرمائی ہوئی ہے وہ سب اس وقت بڑی مشکل میں ہوں گی. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوگا کیونکہ جن کی آڈیوز آئی ہیں ان کے اوپر سے تو یہ نکل گیا سب کچھ. بلکہ باتیں تو یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ جس خاتون کی آوازیں کہیں اس نے پیسے لے کر تو نہیں یہ آڈیوز بیچ دی. بہرحال لیکن اب وہ تمام خواتین کے جن کی ایسی گفتگو خان صاحب کے ساتھ ہوگی وہ بڑی مشکل میں ہوں گی. عمران خان اس وقت مشکل میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہوتا ہر مرتبہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ایک نیریٹو سٹارٹ ہو جاتا ہے عمران خان کی. جب بھی کوئی اس سے پہلے کچھ بھی ایسا آیا ہے تو جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ فیک ہے, یہ غلط ہے, یہ جوڑ کے بنائی گئی وغیرہ وغیرہ. اس مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا اور نہیں ہو سکتا. اور وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک آڈیو نہیں ہے, دو آڈیو نہیں ہے, سیورل آڈیوز ہیں. اور اگر خان صاحب جو ہیں وہ اسی طریقے سے دھما چوکڑی مچاتے رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں جن کے پاس وہ سب کی سب ریکارڈنگز وہ نکال دیں گے. اب اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے کہ اس سے عمران خان پر ان کے سیاسی کریئر پر کیا اثر پڑے گا. میرا یہ آڈیوز پر بات کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا جو کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا, اور وہ یہ تھا کہ دو لوگوں کے بیچ کی بات ہے. ٹھیک ہے, بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہوں گے اور عمران خان جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں یا ایک انسان تو ہیں, یا غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنی سیاست کو ایک ایسے نیریٹو پر لے کر چلتا ہے جس میں وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے, جس میں وہ مورل گراؤنڈز پر ہی اپنی سیاست رکھتا ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے لے کر تمام ایسے لوگوں کو وہ دیوار سے لگا دیتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ گیدڑ ہے, یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, یہ تو اخلاقی طور پر گندے ہیں, مغرب جو ہے ویسٹ ہے جو ہے وہ تو بہت ہی گندا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو ان آڈیو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہ بھی کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. چلیں میں آپ کو اب وہ آڈیو سنوانے لگی ہوں جس میں ایک ہلیریس قسم کی گفتگو ہے, اور وہ ایسی کنورسیشن ہے کہ جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 30 کروڑ روپے جنرل پرویز مشرف نے بیرسٹر سیف کو کیوں دیے تھے, اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں مبینہ طور پر ان کو کس نے ایک بہت ہی ایکسپینسو پریشیس نیکلس گفٹ کیا تھا. پھر اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کا ہاتھ کہاں پر پھنس گیا تھا. یعنی میں اپنی ہنسی جو ہے وہ نہیں روک پائی اس بات پر, لیکن آپ سنیں گے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا کیا حال ہوگا. لیکن چلے میں آپ کو یہ آڈیو سنوائی دیتی ہوں. ہیلو. ہاں کدھر ہو؟
میں ابھی یہی ہوں اور اب جا رہی ہوں کالا باغ. پولیٹیکل گوسپ کے ساتھ اپڈیٹڈ رہو, سمجھ آئیے. اگر کسی اس میں یوز کرنی ہو کسی پریس کانفرنس میں یا ویسے in your conversation. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حارث اسٹیل والے نہیں آئے ہوئے, یہ حمیش خان, ہاں یہ حارث اسٹیل والوں کے پاس جو یہ چارلیز نہیں ہے, وہ ہمارے تحفے ٹو پاکستان. چارلیز کا تمہیں پتہ ہے کون ہے نا؟ کون ہے؟ چودھری شجاعت اور پرویز الہی, ٹو چارلیز. ان کا ایک بندہ ہے بائی دی نیم آف بھٹی, ٹھیک ہے. ان کا ایک بہت کرتا دھرتا ان کا یہ منشی ٹائپ ہے بھٹی, جو ان کی ساری یہ چھوٹی موٹی ڈیلز اور سب کچھ کرتا ہے. انہوں نے یہ حارث اسٹیل والے اس باپ بیٹے کے پاس اس کو ان کا نام نہ لیں اور مکا کر لیتے ہیں پیسوں کی. تو انہوں نے بہت اس کو برا بھلا کہا بھٹی کو. یہ سب کچھ پرسوں رات کو ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو مونا سلائی کا نام لیں گے. مونا سلائی کا نام اس میں آلریڈی آ رہا ہے. And now he is going to be terribly exposed as far as Bank of Punjab is concerned very soon. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد وہ واپس ان کے پاس گیا, پھر وہ بھٹی گیا اور اس نے ان کو جان کی دھمکیاں دی اور اس نے کہا کہ we'll have you killed in this, اور یہ پنجاب ہی ہے, تم جاؤ گے کہاں اور ہم تمہیں جیل میں مروا دیں. دوسرا یہ ہے کہ مشرف نے 30 کروڑ روپے ایک بہت چھوٹے سے بیرسٹر محمد علی سیف, تم اس کو جانتے ہو؟ ہاں اس کو دیے ہیں and he is planning to make a comeback. اور وہ جو چھوٹا بیرسٹر ہے وہ ڈینمارک میں ہے, then he is coming back, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لوگ مشرف کو ریسیو کرے گا بیرسٹر with a lot of people with those 30 crores. I don't know کہ وہ کون لوگ ہوں گے. اور in the meantime درانی اس کے پیسے لے کے بھاگ گیا بہاولپور, اور وہ امریکن ایجنڈا فالو کر رہا ہے وہاں پہ of smaller provinces, اور وہ اس کے NGO کو جو ہے وہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں فار یہ اسمالر پروونسز کی. یہ ٹپیکل ہوتا نہیں ہے یہ گورا سین کے اویئرنیس اور پرنٹ مٹیریل بلا 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 بلا, تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہی از یو نو آن این ایجنڈا ایکچولی given by the Americans. This is 100%. یعنی تمہارا جو ایڈمائرر تھا دورانی, غلط بیانی. تمہارا ایڈمائرر نہیں, میرا ایڈمائرر نہیں ہے بیکاز وہ ہے, وہ ایک سیف شیپرون تھا, ناٹ ایڈمائرر. ٹھیک ہے, ہاں اوکے, ہاں. اور تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ وہ اس کو بھی مبارک دے دو نا اس کو شامی کو, بیکاز وہ سردار خان نیازی سے کافی کچھ دیر پہلے کیس جیت کے اور اب پاکستان اخبار وہی پبلش کر رہا ہے اسلام آباد سے بھی. ایکسلنٹ, یہ تو بڑی خوشی ہوئی ہے. میں ابھی کال کرتا ہوں شامی کو. ہاں سردار خان نیازی سے سلیو بیگ نا, اتنا گھٹیا آدمی ہے, یو نو ہی از رائٹ فرام دا پٹس. ہاں so he is now out of a newspaper, so he'll have to have another newspaper to start blackmailing people, which is going to take him another 2 years. ٹھیک ہے. اچھا سنو, ہاں, so much cream came out thinking of you. Why didn't you reply to my SMS yesterday? That why do we have to wait for 3 weeks? تمہیں پتہ ہے تم مجھے I was so mad yesterday. اتنا میرا برا حال تھا اور بائی دا وے مجھے تکلیف اتنی ہو رہی ہے. اچھا سنو تو صحیح, forget about. میں اس وقت بائی دا وے تمہیں سیاست نہیں کرنی. I'm dying for it, you know. What? 3 weeks is too long. ہے نا. I'll miss you in Calabar because there'll be hunting and river and everything and the setting will be so perfect. اچھا جب واپس آؤ گے نا we'll have sort of we'll play a little more, but I want, you know, I want the full thing with you. Yeah, that's what I mean, that's why I don't want, you know. It's so frustrating afterwards. ہاں میں تمہیں شکار پہ بھی نہیں بلا سکتی, ایٹ لیسٹ اس ایمبیانس کو انجوائے کرنے کے لیے کہ ریور کے ساتھ بیٹھ کے گانے سنیں. وہ بڑا خوبصورت ہے ویسے, I love that area. لیکن ہمارا سمر ہاؤس زیادہ خوبصورت ہے. We are more in the river and the trees are better and all that. تو وہاں پہ گانا سننا is really very romantic.
ओके love that, I love that area. हाँ ये भी बड़ा खूबसूरत है जिधर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा. ओके You're too much into the गोरा सीन. तुम्हें कोई वो नहीं है अपने होमलैंड के साथ, तुम्हारी कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं है. तुम्हें मैं I'll teach you everything. ओके कल मेरी बहन ने तुम्हें एक मैसेज भेजा. तो मेरी फैंटेसी का बताया. क्या? Have you told about my fantasy? I'm going to tell her on the way, and she might just pass out and jump out of the car. Tell her. Okay. हाँ? बताना जरूर. ओके वॉचिंग वाली के दूसरी वाली? watching while okay. इमरान, why should she watch? मुझे ये बताना, तुम बहुत ज्यादा into the गोरा किंकी सीन हो गए हो. जब होती है वो उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता. हाँ फैंटिसाइज तुम जरूर करो. मैं तुम्हारी इस फैंटेसी को उसको जरूर कन्वे कर. ठीक है? ये पता है क्या, मैंने दोनों को देखा करता था ना, बैठ के गिगल करती रहती थी. हाँ लोगों की तरफ कोई and I knew तुम क्या बातें कर रही हो. I always used to say कि तुम्हारे में शैतानों की हिमायत होती थी. Obviously, because हम लोगों को कितने हंस ही रहे होंगे ना. हाँ और हाँ. But I'm going to definitely tell her that this is your fantasy and may it come true one day. Okay. उसका बॉयफ्रेंड बेहोश ना हो जाए ना. बॉयफ्रेंड को थोड़े बतानी है बात. उसके बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं बतानी. अल्लाह ना करे कभी भी उसको पता चले. हाँ दोनों के बीच में होगी. हाँ, it's just between us. बताया करूंगी अब ये सारी इनकी किंकी गॉसिप. तुम जरूर बताना. ओके कि शुजात का हाथ जो है वो उसके अंदर फंस गया बाकी बीवी के, एंड अंदर कोई आ गया and he couldn't withdraw his hand because and it was stuck in her bra. This is not funny gossip. मेरी इससे ज्यादा किंकी गॉसिप होती है. Imran, but can you imagine that Shujat's hand should be stuck in that woman's? अच्छा तो 3 ही तो औरतें, 4 औरतें याद हैं सारी असेंबली में. तुम 2 बहनें और हाँ. वो the किंकी कशमाला एंड जो थी वो जो आदमियों की आवाज से बात करती है, शौकत अजीज से, जिसका टक्कर हिना ने देखो शौकत का दिया हुआ नेकलेस पहन के और यहाँ पे बजट स्पीच की, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है. तुमने मुझे बताया था, मुझे बड़ी फनी लगी वो बात. अच्छा इमरान, मुझे ये बता कि किंकी कशमाला को तुम कैसे जानते हो? Have you gone to her? Then you must be used to try. No. झूठ ना बोलो. सच बता रहा हूँ तुम्हें मैं. कशमाला के साथ तुम्हारा अफेयर नहीं चल सकता. नहीं बिल्कुल नहीं चल सकता. हाँ तो उसने तुम पे ट्राई मारी? उसमें हाँ वो मैं तुम्हें बताऊंगा अकेले में. अच्छा चलो ठीक है. चल लेकिन मैं जा रही हूँ कालाबा. हाँ सुनो. हाँ. Did you do anything too? What? Did you play with it? हाँ या नहीं? हाँ. कितना मेरा तुमने बुरा हाल किया था. Anyway. और तुमने मेरा समझ आई है? सुनो मेरी बात. No half measures, okay? Then we will go the whole way, okay? Bye. ये ऑडियो मैंने आपको इसलिए सुनवाई कि इसमें हमारी पॉलिटिक्स के बहुत से सीक्रेट्स हैं. यानी खान साहब और उनकी जो फ्रेंड है वो एलिजिडली मुबैना तौर पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अंदर की बातें बता रहे हैं उनके अपने तौर पर, जिसमें वो खोल रहे हैं कि किस तरीके से मुशर्रफ ने वापस आने के लिए 30 करोड़ किसको दिया. अच्छा, ये जो बैरिस्टर सैफ की बात हो रही थी, मेरा क्या वो वही वाले बैरिस्टर सैफ हैं जो अब KPK में खान साहब के स्पोक्स पर्सन हैं? ये वही हैं. और फिर उसके बाद चौधरी शुजात, फिर उसके बाद कि किसने बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस किसी से गिफ्ट लिया और वही पहन के बजट में तकरीर की हिना रब्बानी पर. मतलब मुबैना तौर पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं. और शौकत अजीज़ साहब बाहर से आए, कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, बाहर चले गए. ये सब क्या है? ये हमें ये बताता है कि भाई आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है. अच्छा, अब वो जो बाकी ऑडियोज़ हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाई, उसकी वजह ये कि ये खान साहब बात कर रहे थे ना कि 3 हफ्ते 3 वीक्स के बाद मिलते हैं, तो वो उन 3 वीक्स के बाद की ऑडियोज़ हैं. तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसी होंगी. वो जैसी भी हैं वो बस इस काबिल तो नहीं है, लेकिन ये तो एक इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं. अब मसला ये है कि इस तरह की ऑडियोज़ अगर और निकलती नहीं और अगर कोई वीडियोज़ भी आ गई फ़र्ज़ करें, तो फिर बनेगा क्या खान साहब का है. क्योंकि इमरान खान के बारे में अब ये बात की जा रही है कि चाहे कुछ भी हो, एक्चुअली ये जो ऑडियोज़ हैं
ان کے اندر جو بات چیت ہے وہ جس طرح کی ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے اس ایلیمنٹ کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی عام بندہ جب سنتا ہے اس کو تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ عمران خان کا جو ایک امیج ہے نا کہ وہ ایک قائد اعظم بن کے کھڑے ہوتے ہیں جی، بلکہ قائد اعظم تو کیا، وہ تو بہت آگے کو اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں، تو وہ سارا دھڑام سے گر جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ بات میں نہیں کہہ رہی، ہم نہیں کہہ رہے، اس کے اوپر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً اس سے عمران خان کے سٹیچر پہ، ان کے کریکٹر پہ، ان کی سیاست پہ اثر پڑے گا، اور ان کے سپورٹر جو ہیں وہ بے شک یہ کہتے رہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس بات چیت میں جو ایک بہت ہی خراب قسم کی گفتگو، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت ہائی لیول کی ہے۔ تو آپ کو پتہ خان صاحب جو بھی کرتے ہیں تو ہائی لیول کا کرتے ہیں، ویسے سپورٹرز ان کو یہ بھی کہیں گے چیتا ہے ہمارا تو شیر ہے جناب، شیر لگا ہے شیر، یہ والی باتیں کرتے ہوئے، ایسی بات کیا ہے، سپورٹرز تو ان کے یہ بھی کہیں گے۔ تو چلیں اجازت دیں، عالیہ شاہ سائننگ آف۔